الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ میں بندہ مومن ہوں، تیرا لطف دکھا، محتاج ہوں، بے کس ہوں، کرم کر مولا۔ جب غیر کے سجدے سے بچایا تو نے تو ان کی طرف ہاتھ بڑھانے سے بچا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک خراں ہو کر۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ آج کا ہمارا مرکزی سنی اجتماع، جو پہلا مرکز اہل سنی جماعت جامع مسجد افضل گنج حیدرآباد میں منعقد ہے، وہ امام المشارق والمغارب، مظہر العجائب والغرائب، مولائے کائنات، امیر المومنین، خلیفہ چہرم، داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سید کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر نامدار سید الشہداء امام حسن علیہ السلام، سید الشہداء امام حسن علیہ السلام کے بابا جان حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا، مشکل کشا، خیبر شکن، فاتح خیبر علیہ السلام کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خراج عقیدت و غلامی پیش کرنے کے لیے شہادت مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کے عنوان سے منعقد ہے۔ کلہن مرکزی مجلس اہل سنت جو 43 سال سے شہر حیدرآباد اور اطراف حیدرآباد اہل سنت جماعت کے عقائد، معمولات، نظریات، اعمال کی ترویج و تشریح، اشاعت کو نشر کر رہی ہے، پھیلا رہی ہے، وہ ہر سال شہادت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کا جلسہ منعقد کرتی ہے، اور ساتھ ہی رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، اور اس میں شب قدر ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے
اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کے اس متبرک ماہ میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ قرآن پاک کی عظمت کے تعلق سے بھی بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ مولا علی کی شہادت کے جلسے میں جب آپ تشریف فرما ہیں تو یہ بات کھل کے سن لیجئے کہ مولا کو شہید کرنے والے کوئی یہود و نصارہ بت پرست اللہ کے منکر نہیں تھے، بلکہ مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کو شہید کرنے والے کا نام ہے عبد الرحمن ابن ملجم۔ اب نام سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ کون ہے، نام عبد الرحمن ہے، نام اتنا اچھا ہے، اور اس نے سرکار مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کو شہید کیا۔ تب ہم کسی کے نام پہ کیا بھروسہ کریں گے کہ ان کا نام یہ ہے، ان کا نام یہ ہے؟ نام کچھ بھی ہو، یہ بتاؤ کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے۔ آج کے دور کے لحاظ سے تمام درات یہ نہیں سمجھنا ان کا نام یہ ہے، انہوں نماز پڑھتے، انہوں حافظ قرآن ہے، انہوں عالم ہے، انہوں مرشد ہے، صوفی ہے، یہ سب نہیں دیکھنا ہے اپنے کو دور، کیونکہ عبد الرحمن ابن ملجم اتنا پلیت شخص جو مولا علی کو شہید کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، اے علی، دو شخص بڑے بدنصیب، محروم اور بڑے ہی خبیث ہیں، ایک جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کوچوں کو کاٹا، دوسرا جو تمہاری داڑھی کو خون سے تر کرے گا۔ تو عبد الرحمن ابن ملجم سرکار کو معلوم تھا، سرکار بونے جو ہے اتنا خراب آدمی ہے۔ اب ہم نام کیا دیکھیں گے؟ نام نہیں دیکھنا ہے کسی کا، کسی کی حفظ قرآن ہونے، حافظ قرآن ہونے کو نہیں دیکھنا ہے، کسی کے عالم ہونے کو نہیں دیکھنا ہے، کسی کے کامل ہونے کو نہیں دیکھنا ہے، کسی کے صوفی یا مرشد کہلانے کو نہیں دیکھنا ہے۔ ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ ان کی نسبتیں کہاں سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ دور وہ چل رہا ہے، تو اس لیے ہم ذکر شہادت مولا کائنات علیہ السلام آپ کے سامنے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ ایسے لوگوں سے بچ جاؤ۔ اب وہ لوگ جو یا علی یا علی یا علی کا ڈھونگ رچانے والے ہیں، آج لوگ ان کی ہمدردی کر رہے ہیں، مر گیا مردود، ہمارے کو کیا کرنے کا ہے؟ جس کو رہبر اعظم بول رہے ہیں استغفر اللہ، وہ کافر اعظم ہے۔ اب میں آپ ان کو عقیدہ سناؤں، کون لوگ ہیں یہ؟ مولا علی نے جو حضرت امیر معاویہ سے صلح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، تو یہی لوگ جو مولا علی کی فوج میں تھے، انہوں نے کہا صلح نہیں کی جائے گی، اور اس کے بعد ہنگامہ مچائے۔ تو مولا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کی مخالفت کی، آپ کی فوج میں سے نکلے، آپ کو بدنام کیے۔ جب آپ نے اپنی طرف سے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو حکم مقرر ہوئے، تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا سے جو حکم تھے صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو حکم تھے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو مقرر کیا گیا۔ مولا علی مان گئے، جس کے متعلق سرکار نے فرمایا، علی میں علم کا شہر ہوں، انا مدینۃ العلم علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علی نے تیاری کر لی، حکم مقرر کرے۔ یہ لوگ بولے کہ نہیں آپ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں، جبکہ سرکار نے مولا علی سے کہا علی وہ ہے کہ علی کے ساتھ حق ہے، حق کے ساتھ علی ہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا علی کے ساتھ قرآن ہے، قرآن کے ساتھ علی ہے، یہاں تک کہ مجھ سے یہ قرآن اور علی حوض کوثر پر ملاقات کریں گے۔ ابھی سمجھتے جائیے باتوں کو، جذبات میں مت آئیے۔ ہاں وہ ایسا ہے، وہ ہو رہا، ارے لہرے مر جاؤ پورے تو ہے۔ اب عقیدہ دیکھیں گے،
یہ جو ایرانیہ ہیں، یہ جو شیعہ ہے، یہ جو رافضی ہیں، یہ جو تفضیلی ہیں، ان کی میں آپ کو کیفیت بتاتا ہوں. حال ہی میں آپ ویڈیو دیکھیے، یہی لوگ ہیں جو ارے ابن ملجم بھی حضرت علی کی فوج میں تھا ایک دور میں، اور علی کی محبت کا ڈھونگ رچائے اور مولا علی کے لیے لوگ شہید کرے. یہ آپ رافضی شیعہ بول کر رکھو، یہ اہل بیت کے دشمن ہے. سن لو کان کھول کے، ایسی بات کوئی نہیں بتاتا. بچ جاؤ، اپنے ایمان کو بچا لو. اب حال ہی میں دیکھیے، آپ ویڈیو دیکھیے آپ کہ حضرت ام المومنین، ساری مومنین کی ماں، اللہ نے جن کو مومنین کی ماں کہا، اللہ نے کہا النبی الاولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم. یہ اللہ نے قرآن میں کہا، آپ قرآن کو بھی نہیں مانتے. اب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، سرکار کی چہیتی بیوی، سرکار نے جن کو کہا عائشہ تو یہ بات کو پسند نہیں کرتے، تم دنیا بھی میری بیوی ہے اور جنت میں بھی میری بیوی ہے. ان کے متعلق یہ جو ہے شیعہ، یہ جو ہے رافضیہ، یہ تفضیلیہ، پرسوں ہی حال میں ویڈیو دیکھو، یہ جشن منائے حضرت کی 17 رمضان مبارک کو ام المومنین سید عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کا 17 رمضان مبارک کو وصال مبارک ہوا. انہوں نے جشن منایا، ویڈیو دیکھو، اور جشن منا کر بینر لگائے. آپ لوگوں کو سنانے کو بول رہا ہوں، میرے دل نہیں چاہتا، لیکن ہمارے سنیوں کو بچانا ہے. بینر لگا کے بولے عائشہ فی النار. استغفر اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ پڑھی. سمجھ میں آ رہی بات؟ انہیں عائشہ فی النار بولتا، عائشہ جہنم میں. استغفر اللہ. سرکار بولے میں جنت میں بیوی ہے، تو بولے یہ گستاخ رسول نہیں ہے، یہ رافضیہ شیعہ. آپ انہیں کیا تائید کر رہے، ہماروں کیا لینا؟ اور سناتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو نے مائک لے جا کے انہیں پوچھ رہا کہ عائشہ کون ہے، وہ تو بچوں کو سکھاتے تھے فی النار بول رہے ہو نا. دیکھو ویڈیو، حال کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. ایسا ان کا عقیدہ. اور پھر یہ لوگ کیا بولے، یہ رافضیہ، یہ شیعہ ہے. ہاں، جب انہوں کسی کو، ان کا کلمہ کیا ہے، ان کو جو کلمہ پڑھاتے کسی کو تو پہلے کیا بولتے، پہلے یہ بولتے، یہ رافضیہ انہوں یہ بولتے کہ پہلے تم یہ بولو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ ان کو جنتی مانتے نہیں مانتے؟ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہزادی ہیں، صاحبزادی ہیں سرکار کی حرم میں. ان کو بولو کہ یہ جہنم میں ہے. کلمہ پڑھا استغفر. یعنی ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ جہنم میں ہے، بولو بولتے آپ کو. اس کے بعد بولتے، سن لو میں آپ کو سنا دے رہا ہوں یہ بات، میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا ہوں. رافضی ہوں گا، تفضیلی ہوں گا، صحابہ کا دشمن سرکار کا دشمن ہے، اہل بیت کا دشمن سرکار کا دشمن ہے. بغض رکھتے. اور پھر علی کی شہادت تم کیا مناتے؟ تم تو حضرت علی کو شہید کرنے والے تم ہی لوگ ہیں. تو حضرت پھر یہ لوگ یہ بولتے ہیں ان لوگوں کہ پہلے یہ بولو کہ ہم حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ سے بیزار ہیں اور ان پر لعنت ہے جب کہیں وہ اپنی رافضیت میں، شیعت میں شامل کرتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ عقل سلیم بیٹھاؤ، کیا ہمدردیاں کر رہے ہیں. اس کو بول رہے ہیں وہ ارے کافر اعظم ہے حرام کے، کیا عقیدے کے نہیں معلوم آپ کو ان لوگوں کے؟ کدھر کے باتیں کر رہے ہیں؟ سیدھا اہل سنت جماعت میں آ جاؤ، جو مولا علی کی پسندیدہ جماعت ہے.
تو یہ لوگوں کے یہ عقائد ہے. اور پھر آپ سنیے، یہ بات نہیں سنتے لوگوں کو، آپ کو نہیں معلوم ہے. ان کے تقریرات دیکھو ان کے. وہ بول رہے ہیں کہ فلسطین ناصبی ہے، فلسطین کے لوگ یعنی مولا علی کے دشمن ہے فلسطین کے لوگ، اور وہ یزید کو جو ہے مانتے ہیں، سب چھوٹے وعدہ. تو انہوں کیا فلسطین کی ہمدردی میں جا رہے ہیں؟ آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، جو غلط فہمی پھیلا رہے ہیں نا لوگ کہ انہوں فلسطین کے اس میں جا رہے ہیں، انہوں فلسطینی والوں کو نازوی بول رہے ہیں، مولا علی کے دشمن ہے، انہوں فلسطین والوں کے دشمن ہے. تو آپ لوگ اس چکر میں مت جاؤ. تو مولا علی کو شہید کرنے والا عبد الرحمن بن ملجم حافظ قرآن تھا. اب آپ کیا بول رہے ہیں ان کو؟ اس لیے ہم نہ حافظ قرآن کو دیکھتے نہ عالم قرآن کو دیکھتے، ہم دیکھتے کہ مولا علی سے سچی محبت ہے کہ نہیں ہے. اور مولا علی کی محبت جاننے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کی محبت پوچھتے. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کو خارجیوں نے شہید کیا. اب وہ خارجی کون ہے؟ یہ عبد الرحمن بن ملجم خارجی تھا، مولا علی کی جماعت میں تھے. مولا علی جب حکم مقرر کیے تو بولے اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، دلیل لائے قرآن کی، جیسا کہ مولا نہیں جانتے. مولا تو کہنے ہیں کہ میں قرآن کو ایسا جانتا ہوں، قرآن کہاں کب کیسے نازل ہوا میں جانتا ہوں. قرآن کے ظاہر کو جانتا ہوں، قرآن کے باطن کو جانتا ہوں. مولا تو قرآن ہے، باب العلم ہے. ان کو بول رہے ہیں کہ مولا قرآن کے خلاف ہے. یہ خارجیوں نے مولا علی کو کافر کہا. بولنا طبیعت نہیں چاہتی، لیکن آپ لوگوں کو معلومات دینا بھی نہ بھائی. آپ جا رہے ہیں ان کی انہیں مار رہا، مارنے دو، خوب مرو، پورے مرو، ہمارے کیا کرنے کا ہے. ظالم کو مار رہا. اللہ ویسی کرتا، ظالم کو ظالموں سے مزہ چکاتا. تو انہوں نے حضرت مولا کہنا علی مرتضیٰ شیر خدا جو ہماری جان ایمان، ہمارے اول مرشد ہمارے مولا علی، ان کو بول رہے ہیں کہ انہوں کافر ہیں. استغفر اللہ، قرآن کے خلاف. پھر ایسے تھے وہ کیسے کیسے بھیش میں آ کے گستاخیاں کرتے ہیں. رات بھر عبادت کرنا، جگنا، گالا بچک گئے تھے، آنکھیں اندر چلے گئے تھے، تسبیحاں پڑھنا. تو ایسے لوگوں سے جب انہیں مولا علی کی مخالفت کرے، مولا علی کو کافر دیے، مولا علی نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بھیجا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھایا، نہیں مانے. آخر میں لڑنے کے لیے تیار ہوئے تو نہروان کے مقام پر مولا علی اور خارجیوں کی جنگ ہوئی. یعنی جو بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، جو نماز پڑھتے تھے، جو تہجد پڑھتے تھے، جو ذکر کرتے تھے، جو تسبیح پڑھتے تھے، جو بڑے بڑے داڑیاں رکھتے تھے، ایسوں سے مولا علی لڑے اور ان کو ہرایا. اور سارے صحابہ کو بتا دیا کہ یہ بظاہر نماز پڑھنے والے ہیں، یہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ خود بھی دھوکے میں ہے اور ساری دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ منافقین ہے اور یہ خارجی ہے، یہ دشمن ہے اسلام کے. اب آپ سمجھ جاؤ. اس لیے بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام امام اہل سنت عارف باللہ حافظ انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت رضوان نے مقاصد الاسلام انوار احمدی میں لکھا، یہ وہابیہ خوارج کی شاخ ہے. اب یہ وہابی کون؟ اہل حدیث وہابی. سن لو، جماعت اسلامی وہابی، تبلیغی جماعت وہابی، یا رسول اللہ نہیں بولنے والے وہابی، درگاہ شریف کو روکنے والے درگاہ کو مت جاؤ، فاتحہ مت دو، وہابی. یہ پورے خوارج کی شاخ ہے. یہ حضور بانی جامع نظامیہ نے فرما دیا. اب بانی جامعہ کو نہیں مانے تو ہم تم کو نہیں مانتے. تو خارجی تھا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کو شہید کیا اور تلوار کو زہر میں بجھایا. مولا علی جب مسجد میں آئے، نماز کو اٹھائے
اور آپ سنت کے لیے کھڑے ہوئے موقع دیکھ کے جو وار کیا تو مولا علی کے سر میں وار لگا اور آپ تلوار چلی، گہرا زخم آیا، جیسے ہی تلوار مارا مولا علی کو، آپ نے کہا فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیابی کو پہنچ گیا مولا علی نے فرمایا۔ تو اس طرح حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی۔ یہ ہے مولا علی مشکل کشا جنہوں نے خارجیوں سے جنگ کی۔ آپ کو بھی یہ بتا رہا ہوں، آج کل کے منافقین کو پہچانو، آج کل کے خوارج اور رافضیوں کو پہچانو، آپ ان کی ہمدردی مت کرو۔ یہ جو لوگ بول رہے ہیں سیاسی لیڈراں بولنے دو، ہمارے کو کیا کرنے کا ہے؟ سیاست کے لیڈروں کے پیچھے آپ جائیں گے تو جہنم میں گستاخوں میں جائیں گے۔ اگر مولا علی کا دامن پکڑیں گے، امام حسن علیہ السلام، امام حسن غوث اعظم غریب نواز کا دامن پکڑیں گے تو جنت کی طرف جائیں گے۔ یہ ہے بتانے کا مقصد، یہ مولا علی کی شہادت یہ ہے۔ بڑا ہم کو غم اور صدمہ ہے کہ مولا علی کو ایسے لوگوں نے شہید کیا۔ اب آپ ان کی ہمدردی کر رہے ہیں تو ہمارے کو کھل کے بات کرنا پڑتا، سمجھانا پڑتا آپ کے عقیدے بچانے کے لیے۔ دیکھو جنت والے علی ہے نہیں ہے، سرکار نے خود کہہ دیا علی جنتی۔ ان کے بیٹوں کو کہا امام حسن علیہ السلام، امام حسن نوجوان جنت کے سردار، ان کی زوجہ محترمہ سید کائنات بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو کہا کہ جنتی عورتوں کی سردار، پوری جنت ان کی، ہاں جنت کے مالک۔ اب ان کو بولے کافر ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، ان کو بولے قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو مولا علی کو قرآن نہیں پڑھا، کس کو قرآن پڑھنا آئے گا؟ دیکھ رہے ہیں آپ انہوں کے وہابیوں کے عقیدے، یہ سب ڈھونگا ہے، منافقت ہے، یہ خوارجیوں کی چال ہے، یہ رافضیوں کی چال ہے۔ آپ ان فرقوں میں مت آئیے، چاہے وہ رافضی ہو، شیعہ ہو، وہ وہابی ہو، خارجی ہو، ناصبی ہو، وہ خدی ہو، جبری ہو، مہدوی ہو، کوئی بھی ہو، یہ سب باطل فرقے ہیں۔ حق جماعت اہل سنت الجماعت، اس کو تھامیے۔ ہم صدیق اکبر کو افضل البشر بعد الانبیاء بھی تاخیر مانتے ہیں، اور مولا علی کو خلیفہ چہارم مانتے ہیں، سرکار کا داماد مانتے ہیں، اپنی جان مانتے ہیں مولا علی۔ سن لو یہ بات، اس لیے یہ آپ اچھی طرح اپنے عقائد کو مضبوط کر لیجیے۔ اگر آپ یہاں آ رہے ہیں، یہ لوگ مولا علی کے دشمن ہیں، چاہے وہابی ہو کہ چاہے رافضی ہو، مولا علی کے دشمن، اہل بیت کے دشمن ہے، صحابہ کے دشمن ہے۔ اس لیے ان کی چالوں میں مت آؤ، ان کی باتوں میں مت آؤ، ان کی ہمدردیوں میں مت جاؤ۔ آپ ان کی ہمدردی میں جائیں گے خواہ کے جو ہے دوزخ میں پہنچ جائیں گے، کیونکہ جنت کس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ رہو۔ جنت ان لوگوں کی ہے، لی خمسۃ لطفی بہا حر الوبائی حاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ، ان کی دعائیں دینا۔ یہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کیسی ذات گرامی، کیسی ذات گرامی۔ بھائی خندق میں عمر بن عبد اود کو جو مارا ہے، مولا علی کی طاقت کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ مولا علی وہ ہے، جب خندق کی جو جنگ ہوئی تو عمر بن عبد اود جو ہے ایک پہاڑ جیسا شخص تھا، کئی لوگوں پہ بھاری تھا، ایک سانڈ کا سانڈ تھا، اس کو کوئی ہرا نہیں سکتے تھے، عرب کا اتنا مشہور پہلوان تھا۔ جب خندق کھودی گئی تو انہیں کیا کرا، آپ دیکھو آپ انہیں کتنا طاقتور تھا، خندق کو پار کر کے آ گیا، آگے کہنے لگا ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ تو کون گئے؟ مولا علی گئے۔ اتنا ماہر تھا انہیں، پہلوان، ایسا سانڈ کا سانڈ، ایسا پہاڑ، ایسا، اور کسی جنگ میں ہارا نہیں انہیں۔ سنیں، اتنا سانڈ کا سانڈ، ایسا زبردست جنگ کا ماہر، جنگ کا جو ماہر تھا، اتنا بڑا ماہر تھا کہ بڑے سے بڑا عرب کا پہلوان، بڑے دور دور تک اس کی شہرت تھی،
مگر جب خندق کو پار کر کے آیا اور مبازرت طلب کی، یعنی اس زمانے میں مقابلے سے لڑائی ہوتی تھی، تو اس کے سامنے جانے والی ہستی مبارک حجی، شجاعت کے امام مولا علی مشکل کشا گئے سامنے، بولے آؤ میں ابھی سننے کی بات، کان لگا کے سنو، مولا علی کون ہے پہچانو۔ ہاں، مولا علی کون ہے معلوم آپ کو؟ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کی بات سنا رہا ہوں میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، جس کو مولا علی خود کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ افضل ابوبکر صدیق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، خلیفہ بلا فصل، ایک مرتبہ حضرت علی کو دیکھ کے مسکرائے، تو حضرت علی بولی کائی کو مسکرا رہی؟ تو بولے اے علی، دیکھو مولا علی کی شان کیا ہے، اے علی مجھے سرکار کی بات یاد آ گئی۔ کیا یاد ہے؟ کیا تھی؟ تو حضرت علی سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سرکار نے کہا کل پلسرا سے وہ گزرے گا جس کو علی پاسپورٹ دیں گے۔ حدیث میں جواز بول کے آیا، جواز آج کل پاسپورٹ بولتے نا، جس کو علی پروانہ دیں گے گزرنے کا۔ تو مجھے بات یاد ہے، میں مسکرایا، یہ سرکار کی بات، مولا علی جس کو اجازت دیں گے انہیں پلسرا سے گزرے گا۔ ان کو تو اجازت ہی نہیں ہے، اتنے گستاخ یہ رافضیاں، شیعہ، یہ وہابیاں، آپ کدھر بھائی اپن سنیاں خوش نصیب ہے۔ تو مولا علی جس کو اجازت دیں گے وہ پلسرا سے گزرے گا۔ تو مولا علی نے کیا کہا؟ دیکھو یہ ایسی محبت تھی حضرت علی حضرت صدیق اکبر میں، سنی رہو بھائی۔ تو مولا علی نے ان سے کہا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے، اے صدیق اکبر، میرے کو بھی رسول پاک نے کہا ہے اس کو اجازت دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو۔ سمجھے؟ وہ ہے صحابہ اور اہل بیت، انہوں لڑی جھگڑے لگا دیے یہاں پہ، انہوں ایسا لڑے کرتے انہوں ایسا ہے۔ یہ ارے شان صحابہ کی مولا علی سے پوچھو، سیدوں کی شان، اہل بیت کی شان ابوبکر صدیق سے پوچھو، وہ شان، یہ پروٹوکال ہے مولا علی کا۔ کل پسرات پہ اسی کو چھوڑیں گے جس کے دل میں ابوبکر صدیق کی محبت ہوگی۔ اس لیے میں بول رہا ہوں، پارے پڑھو رہے خطبوں میں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق مولا علی خوش ہوں گے، چھپا دیے، اصل العریق پڑھ لیں۔ کئی لوگوں کو بولے پڑھو، تم کتاب سے نکال دیے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، آج خطبوں نے چند پیغام پڑھے جا رہی، پھر بھی غنیمت مقام میں بول رہے ہیں۔ تو ایسی چالیں ہیں تفضیلیوں کی اور رافضیوں کی، وہابیوں کی، خارجیوں کی۔ اس کی ہمارے کو کوشش کرنا ہے، اہل سنت جماعت کے عقائد کو، معاملات کو، اعمال کو لوگوں کو بتانا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ تو جب عمر بن عبد عود کہا کہ کون ہے میرے مقابلے میں؟ مولا علی ہے۔ پوچھا تم کون ہے؟ تو انہوں نے بولے میں علی ابی ابن طالب ہوں۔ تو بولے میں تم سے نہیں لڑتا، کیونکہ ابو طالب، حضرت ابو طالب میرے دوست ہے، تم ان کے بیٹے ہیں، میں نہیں لڑتا۔ تو حضرت علی کیا بولے؟ میں تیرے سے لڑتا ہوں، تم نہیں لڑتا، مگر میں تیرے سے لڑتا ہوں، بولے مولا علی۔ یہ ہمت علی کی۔ تو بولے ہاں میں لڑتا ہوں۔ پھر بولے کہ تیرا یہ مزاج ہے، تیری ایک عادت ہے کہ دو باتوں میں کسی ایک بات کو پسند کرتا ہے۔ جنگ سے پہلے اس دور کا طریقہ تھا۔ تو بولے ٹھیک ہے۔ انہیں بولا ہاؤ۔ تو بولے پہلے تو کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا، اسلام میں لا لے، رسول کا غلام بن جا۔ یہ بات سن لے، نہیں ہے تو لڑنے کو تیار ہو جا۔ انہیں بولا میں کلمہ نہیں پڑھوں، بولے لڑ۔ سمجھ، پہلے بولے تو رسول پاک کا غلام ہو جا، نبی آخر الزمان کا غلام ہو جا، اسلام میں آ جا، مسلمان ہو جا۔ اگر یہ نہیں مانتا لڑنے کو تیار ہو جا۔ لڑا، وار کیا، علی ایسا بچائے۔
پھر وار کرا، علی ویسا بچائے. پھر پلٹ کے جو علی نے وار کیا ایسا مارے اتنے بڑے پہاڑ کو سانڈ کو کہ سر میں سے گرد کے جبڑوں تک آگے تلوار. خود پہنا ہوا تھا لوہے کی وہ بھی کٹ گئی. معمولی بات نہیں ہے، میں بول رہا ہوں سنو آپ آسان، لیکن ایسا جو مارے ہیں کیا طاقت ہے علی کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری. یا علی. تو مارے تو جبڑوں تک آگے تلوار، ڈھیر ہو کے گر گیا. اتنا بڑا سانڈ گرا ہوا پڑا. دھول جو اٹھی، مولا اللہ ہو کر کے نعرے لگائے تو سرکار نے کہا مولا نے ابن عبد اود کو ختم کر دیا. اس کے بعد جب انہیں چتے لے گیا تو اس کی لنگی کھل گئی. بے شرم ہوگا. تو مولا علی آنکھیں بند کر لیے. دیکھو ہمارا اسلام کیا ہے. مولا علی نے ایسا تلوار سے اس کی سطر کو ڈھانپ دیا. اس کے بعد جو اشعار آئے ہیں آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ بولے ارے تو جو تیری کیا عقل ہے. اشعار کا مطلب سمجھا رہا ہوں. تیری کتنا سانڈ ہے کہ وہ اتنی عقل، اتنا لڑا، تیری کتنی عقل ہے. تو ایک پتھروں کی خاطر ان کی نصرت کی خاطر، نصرت کا لفظ ہے اس میں، پتھروں کی نصرت کے لیے آیا. پتھر بولے تو بت، پتھروں کی نصرت کے لیے آیا. اتنا عقل ہے تیری، اتنی عقل ہے تیری. تو ایک پتھروں کی مدد کے لیے آگے لڑا، تیری کتنی عقل ہے. دیکھ میرے کو، دیکھ میں نبی کے رب کی مدد کے لیے آیا ہوں. اس سے یا علی مدد کیجئے بولتے ہیں. حضرت علی خود بول رہے ہیں کہ میں نبی کی رب کی مدد کے لیے آیا. دیکھ میری دین کو، میرے اسلام کو دیکھ. ہاں، اور میں نے تجھے مار کے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا. میں تیرے کو نکل جا رہا ہوں. اگر میری ایسی حالت ہوتی تو تو میرے کو جو ہے وہ کرتا تھا، لیکن میں نے تیری شرمگاہ کی بھی حفاظت کی ہے. کیا اخلاق کا نمونہ ہے، کیا اشعار ہے وہ پڑھنے کے اشعار ہیں. آپ پڑھتے نہ کرتے، علی علی علی، ٹوپیاں پہننے کے پھر رہے، وہ کر رہے. ارے چھوڑو، علی کے عقیدے کو سمجھو، علی کی مزاج کو سمجھو، علی مرتضیٰ کے اخلاق کو سمجھو، علی مرتضیٰ کی طاقت کو سمجھو، علی مرتضیٰ کی شجاعت کو سمجھو، علی مرتضیٰ کے علم کو سمجھو، علی مرتضیٰ کے تفقہ کو سمجھو. علی مرتضیٰ کون ہے؟ جن کے شہزادوں نے سارے دین کو بچا لیا. تو وہ علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام، اتنی طاقتور شخصیت، اپنے دشمن سے بھی جتنی دشمنی کرنا اتنی دشمنی. یہ اسلام کا طریقہ بھی نہیں ہے جیسا یہاں بلڈوزر چلا دے رہے، لوگوں کو ختم کر دے رہے، وہ کر دے. یہ ہمارا طریقہ نہیں رہا. ایسا تو تم بچ کے رہے. اسلام امن والا مذہب ہے، سب کو جینے کا حق دیتا ہے. تم جی کے الٹا ہمارے پہ حملہ کر رہے. دیکھو تم کدھر ہے، ہم کدھر ہے. مولا علی نے اس جنگ میں بتا دیا، اتنے بڑے پہاڑ کو گرایا، زمین دوست کر دیا، اور انہیں وہ ہو گیا، ویرانہ ہو گیا تو اس کو کپڑے اڑا دیے. مولا علی مشکل کشا شیر خدا علیہ السلام کرم اللہ وجہ نے یہ کر کے بتایا. تب آپ مولا کی طاقت کو کیا سمجھیے. اسی لیے مولا کی دشمنی کی ہے یہ لوگ، یہ رافضیہ خارجیہ مل کے، کیونکہ وہ حضرت امیر معاویہ سے، میں آپ کو بتا رہا ہوں مختصر باتیں سمجھ گئے تو سمجھ گئے، نہیں سمجھ گئے. حضرت امیر معاویہ سے حضرت علی مرتضیٰ کی صلح ہونے والی تھی، تو یہ رافضیہ نہیں چاہتے تھے صلح ہو، ان کا بھانڈا کھل جاتا. کیونکہ حضرت علی کی فوج میں جتنے حضرت عثمان غنی کے قاتل تھے موجود تھے، چھپے ہوئے تھے، تو انہوں بولے ہمارا بھانڈا کھل جائیں گا اگر امیر معاویہ سے صلح ہو گئی تو. اس لیے کیا کرے آپ، ہم نہیں مانتے ہیں صلح کو، بول کے حضرت علی سے الگ ہو گئے. تو یہ رافضیہ، یہ ایرانیہ، یہ شیعہ علی کے دھوکہ دینے والے. آپ کو کیا معلوم؟ ابھی میں بتایا نا آپ کو کہ کیا ہے ان کا کلمہ، کہ پہلے آپ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ کو
जहन्नुमी मानना, उन पे लानत करना। तो जब कहीं आप राफजी और शिया होते तो ये गुस्ताखा मर गए तो नहीं रहबर आजम का काय का लानती आदम है और काफिर आदम है उन्हें, ये जितने हैं आप पढ़े नहीं कि नहीं कि नहीं, तो उस सुलह को रोकने के लिए किए। फिर ये खारिजिया निकले, हजरत अली की फौज में थे ये पूरे खारिजिया। तो अली ने ये काम करके बातिल फिरकों को जमाने के सामने पेश करके बता दिया, ये देखो ये राफजी है, ये खारिजी है, ये दोनों भी धोखेबाज है। अब इन धोखेबाजों से मुकाबला सिर्फ अहले बैत कर सकते हैं, इसलिए करबला में इमाम हुसैन आ गए। तुमको क्या मालूम अभी इसकी हिकमत है, क्या है क्या नहीं है? अली का ये एहसान है कि आज बातिल फिरका को जाहिर कर दिए, कौन खारिजी है कौन राफजी है, ये अली मुर्तजा का हम पे एहसान है और सुन्नत के रास्ते पे हमको चलाया, ये मौला अली का एहसान है। मौला को नहीं मालूम है, मौला को काफिर बोल रही। और फिर ये राफजियों के तो ऐसे अकीदे है कि मौला खुदा है, मौला अल्लाह को मशवरे देते हैं, अल्लाह मौला से मशवरे लेता है, अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह। और सारे अंबिया से अफजल है कहते हजरत अली। हजरत अली बोल रहे मैं नहीं बोल रहे, हजरत अली बोल रहे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक़ मेरे से अफजल है, तो नहीं। तो इन्हों का अली को मानने वाले ये अली के गुस्ताख है, मौला अली के। राफजी शिया मौला अली के गुस्ताख है, खारिजियां भी गुस्ताख है, नासिबिया भी गुस्ताख है। सच्ची और पक्की सरकार की बताई हुई मोहब्बत करने वाले हम अहले सुन्नत वल जमात। इसलिए हजरत अली को शहीद करने वाले का नाम अब्दुर रहमान इब्ने मुलजिम, याद रख लीजिए आप। हाफिज कुरान था, तलवार का धनी था, मगर इसके बाद भी मौला अली को शहीद किया। उसकी तलवार की जरब जो जहर में बुझी हुई थी, उसकी वजह से मौला कायनात से अली मुतल्ला शेर खुदा अलैहिस्सलाम ने उसको मौला अली को उसने शहीद किया, तलवार को जहर में बुझा के। उसकी वार से आप जो है 1-2 दिन रहे, उसके बाद आपका शहीद हुए। तो जब उसको जो है ना बदला लिए उसका, जब तो उसको जो एक आधा को काटे, तो उसने एक कुरान की आयतें पढ़ रहा था। इसलिए मैं बोलता हूं ये कुरान पढ़ने वाले, सरकार पहले बता दी है ये लोग कुरान ज्यादा पढ़ेंगे, कुरान से ज्यादा पढ़ेंगे ये लोग, ये धोखा देंगे। इसलिए हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु, बुखारी शरीफ में पढ़ो आप, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ने कहा कि ये लोग जो होंगे ना, ये बातिल फिरके वाले, ये कुरान की जो आयतें हैं उसका गलत मतलब निकालेंगे और ये बुतों की आयतों को मुसलमानों पे चश्मा करेंगे। आप देख लो, अगर हम दरगाह को जाते हैं तो नहीं वो बुतों के पास जा रहे। ये हजरत वो उस जमाने में बोले, आप पढ़े नहीं बुखारी शरीफ तो आपको नहीं मालूम, बुखारी पढ़ने वाले भी नहीं समझाते, ये हदीस लाना ना सामने। तो अब हमारे सुन्नियों को मालूम होगा, अब सुन्नियां चले जा रहे कलमे की बुनियाद पे। कलमा अलमा ये दौर में नहीं देखना है, कलमा नमाज ये दौर में देखना है। सरकार तो खुद बोले कलमा पढ़ेंगे नमाज पढ़ेंगे मगर दीन से निकल जाएंगे, और सरकार बोले इनसे बचाओ और लोगों को बचाओ, तो वो काम अहले सुन्नत जमात कर रही है, आपके सामने आ रही है ये है। तो हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा की शहादत बड़ी अलमनाक, बड़ी दर्दनाक है। मौला अली ने अपने जो 4 साल गुजारे हैं बड़ी मुश्किल से गुजारे हैं। इन्होंने बहुत सताया ये राफजियों ने, खारिजियों ने मौला अली को। जो खिलाफत के 4 साल आपने गुजारे हैं, ये ऐसी कठिन मराहिल से गुजर के मौला अली ने बता दिया कि ये बातिल फिरके हैं। इसलिए मौला ने खारिजियों से जंग की। जब खारिजियों से जंग की, वो लोग हार गए और उनकी लाशों को गड़े में डाल दिया गया, तो सहाबा जो आपके साथ थे वो हैरत ज़दा हो गए कि हम ऐसे लोगों से कैसे थे। वो लोग इबादत करते थे, तस्बीह पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे। हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा, हजरत उस्मान गनी के दौर के लोगों की आपने कहा, उस्मान गनी को जो शहीद करने वाले थे उनका भी यही हाल था। नमाजों के बाद तो इमाम फरमाते हैं, मैंने जब हजरत उस्मान गनी के जो शहीद करने वाले अशरार को देखा तो ऐसी नमाज पढ़ते थे, ऐसी कुरान पढ़ते थे, सहाबा में भी वो कैफियत नहीं थी। मगर जब मैं उनके अखलाक पे नजर डाली तो वो सहाबा के पासन बराबर भी नहीं थे।
اس لیے رمضان کا روزہ جو رہنا ہے نا، قرآن پڑھنا، یہ رمضان شب قدر میں جگنے کے لیے کیا ہے معلوم؟ پہلی شرط ہے کہ ایمان ہونا اور احتساب یعنی اخلاص ہونا، ایمان کے ساتھ اخلاص سے ہونا۔ اب شب قدر اب جگ رہی تو ایمان کے ساتھ اخلاص بھی ہونا، خلوص ہونا، پیار ہونا، محبت ہونا، اللہ کی توحید رہنا، سرکار کی رسالت ہونا، محبت ہونا، اہل بیت کی صحابہ کی محبت ہونا، اولیاء کی عقیدت ہونا۔ جب کہیں عبادت میں مزہ آتا ہے قبول ہوتی ہے۔ یہ اس واسطے ایمان میں احتساب لگایا گیا۔ شب قدر اور رمضان ہو، جب عبادت کریں تو ایمان و اخلاص کے ساتھ کریں، یہی ہے۔ تو مولا علی کو سرکار نے کہا جو قرآن ان کے ساتھ ہے، انہوں قرآن کے ساتھ ہے، حوض کوثر پہ آئیں گے۔ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن کے ہر باطن اور ظاہر کو جانتا ہوں۔ قرآن وہ چیز ہے۔ قرآن کیا ہے بھائی؟ دیکھو آپ، جب آپ جو ہے نا یہ معجزہ سنتے ہیں کہ سرکار نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، تو وہ تو صحابہ دیکھے، اپن دیکھے گا۔ آپ یہ معجزہ سنتے ہیں کہ سرکار جو ہے سورج کو اشارہ کرے تو پلٹ کر آیا، ہے نا؟ سرکار نے درختوں کو اشارہ کیا تو درخت آئے، سجدہ کیے، یہ ہے۔ صحابہ نے دیکھا سرکار کو شجر و حجر سجدہ کرتے تھے اور سرکار پہ شجر و حجر سلام بھیجتے تھے، یہ صحابہ نے دیکھا۔ مگر اللہ نے ایک معجزہ، سب سے بڑا معجزہ ایسا رکھا ہے جو آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے، وہ ہے قرآن پاک۔ قرآن پاک سرکار کا وہ معجزہ ہے جو آج ساری کائنات دیکھ رہی ہے۔ آج دیکھیے لاکھوں کروڑوں حفاظ ہیں، ایک زیر و زبر میں تبدیلی نہیں آ گئی۔ مسلمانوں کے زیر و زبر ہو گیا لیکن قرآن کی تبدیلی نہیں ہوئی آج بھی۔ آج دیکھو اللہ کو سارے حفاظ مبارک ہے جو ہے سنی ہے کہ قرآن جو ہے 3 پارے پڑھ رہے ہیں، 6 پارے پڑھ رہے ہیں، ایک قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اور ہم بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ قابل پاک قرآن پاک پڑھنا کیسا ہے معلوم ہے آپ کو؟ قرآن پاک کے بارے میں آیا کہ قرآن پاک اگر کوئی جو ہے زور زور سے پڑھتا ہے نا تو وہ ایسا شخص ہے جیسا زور زور سے جیسا بازار میں ٹھہر کے انہیں خیرات کر رہا ہے، اور اگر کوئی آہستہ آہستہ پڑھتا ہے تو ایسا ہے جو چھپ چھپ کے خیرات کر رہا ہے۔ قرآن کی آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے والا، نماز پڑھنے والا، خیر و خیرات کرنے والا ایسا ہے جو اللہ سے تجارت کر رہا ہے، مگر یہ تجارت اس کو نفع دیتی ہے، نقصان نہیں دیتی۔ تجارت میں نفع نقصان ہوتا نا، اللہ برا قرآن کی تلاوت کرنے والے کتنے خوش نصیب ہیں، اور نماز پڑھنے والے اور خیر و خیرات کرنے والے، یہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ سے تجارت کر رہے ہیں یہ لوگ، اور یہ تجارت میں نفع ہے، نقصان ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے سرکار فرمائے 2 لوگوں پہ رشک کرو، ایک جو قرآن پڑھتا ہے اور کثرت سے تلاوت کرتا ہے، دوسرا جس کا نے مال ہے جو اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے، دونوں پہ رشک کرو۔ اللہ ہم کو بھی ایسا بنائے گا۔ قرآن پاک کا ایسا معاملہ ہے کہ قرآن پاک کو اٹھانا بھی اس کا الگ ثواب ہے، قرآن پاک کو دیکھنا اس کا الگ ثواب ہے، قرآن پاک کو چھونا اس کا الگ ثواب ہے، قرآن پاک کو پڑھنا اس کا ثواب الگ ہے، قرآن پاک کو یاد رکھنا اس کا الگ ثواب ہے، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا اس کا بھی الگ ثواب ہے، قرآن پاک کی تفسیر کرنا اس کا بھی الگ ثواب ہے، قرآن پاک کو بیان کرنا اس کا الگ ثواب ہے۔ اگر پڑھے نہیں قرآن کو چوم لیے بھی تو ثواب ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے، اس کی عزت کرنا، اس سے سرکار نے فرمایا قرآن کی تعظیم اللہ کی تعظیم، قرآن کو تکیہ مت بناؤ بولے سرکار۔ ہاں یہاں جو ہے مالیوں پہ رکھ کے ٹہل کے قرآن پڑھنے بے ادب کہیں کہ کی، اس لیے ہمارے پہ عذاب آ رہے۔ قرآن کو تعظیم سے پڑھنا، قبلہ رخ ہو کے، اونچی جگہ رکھ کے، تعظیم کے ساتھ باوضو ہو کے قرآن پڑھنا، اس کا ادب یہ ہے کہ جب آیت رحمت کی آئے تو جھک کے اللہ سے رحمت طلب کرنا، عذابوں کی آئے
تو اللہ سے کہنا اللہ ہم کو عذابوں سے بچا لے. رونا قرآن پڑھتے ہوئے اللہ کو بہت پسند ہے. اس لیے عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خواجہ غریب نواز سرکار رضی اللہ عنہ کے پیر و مرشد فرماتے ہیں میرا جی چاہا تھا کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اگر میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ سے میں بات کروں تو نماز پڑھتا ہوں. یہ قرآن کی وہ عظیم ہے. اس لیے رمضان کے بعد بھی قرآن پڑھیے، اپنے گھروں میں برکت ہوں گی. قرآن کا کچھ حصہ تو پڑھنا اپنے گھروں میں، ایک آیت تو بھی پڑھنا قرآن کی. اگر گھر میں برکت چاہیے یہ ملاؤں کے پیچھے مت جائیے، قرآن کی تلاوت گھر میں کیجئے. یاسین شریف پڑھیے، سورہ ملک پڑھیے، سورہ واقعہ پڑھیے، سورہ رحمان پڑھیے، سورہ مزمل پڑھیے، سورہ اخلاص پڑھیے، سورہ قل اعوذ برب الفلق پڑھیے، ناس پڑھیے، سورہ فاتحہ پڑھیے. تمام صوفیہ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ اتنا مجرب نسخہ ہے کہ ہر بلا، ہر بیماری، ہر مدد جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے، مدد، رحمت ہے، اور ہر بلا، ہر بیماری دور ہوتی ہے. سورہ قرآن شفا ہے. تو معلوم ہے نا، خالی مردوں کو بھی پڑھے تو ثواب ہے. اس لیے مردوں کے اوپر جو سورہ یاسین پڑھتا ہے تو مردوں کو نجات ملتی ہے. قبرستان میں جا کے سورہ یاسین پڑھنا، اور ایک مرتبہ کوئی یاسین شریف پڑھتا ہے تو 10 قرآن پڑھنے کا اس کو ثواب ملتا ہے. تو قرآن سے اپنا لگاؤ رکھنا، قرآن پڑھنا، قرآن کا ثواب حاصل کرنا. تراویح میں آپ قرآن پڑھنا ہے، قابل مبارکباد ہے. سادہ بھی پڑھنا تو ایک ایک حرف پہ سرکار بولے 10 نیکی، الف پہ 10 نیکی، لام پہ 10 نیکی، میم پہ، اس طرح آپ کو 30 نیکی ملتے ہیں اب جو قرآن پڑھتا ہے. تو اس لیے کل قرآن پاک اور رمضان ہماری شفاعت کریں گے. خبر میں آگے قرآن اور رمضان ٹھہر جائیں گے، بولیں گے مولا یہ تیرے لیے روزہ رہتا تھا، بھوکا پیاسا تھا، میں اس کی شفاعت کرتا ہوں. رمضان کی شفاعت قبول کی جائے گی. قرآن کہے گا یا اللہ یہ مجھ کو پڑھا کرتا تھا. قرآن جب سفارش کرے گا تو حدیث میں آیا کہ قرآن کی سفارش قبول کی جائے گی. قرآن یہاں بھی قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی سفارش کرے گا. اور جو قرآن پڑھنے والا ہوگا خبر میں اسے کہا جائے گا کہ تو قرآن پڑھتے جا. تو جیسے جیسے قرآن پڑھے گا جتنی آیتیں ہوں گی اتنے درجے اللہ ہم کو عطا فرمائے. تو قرآن سے لگاؤ رکھو. اس لیے ڈاکٹر اقبال نے خوب کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ خرہاں پر. ہم قرآن کو چھوڑ دیے، سرکار کے بتائے وہ اصولوں کو چھوڑ دیے، اولیاء اللہ کے دامن کو چھوڑ دیے، صحابہ کی محبت کو چھوڑ دیے، اہل بیت کی محبت کو چھوڑیے. جوتے کھانے اس سے بڑھ کے بھی جوتے کھائیں گے اگر گستاخ. یہ لیڈروں کے پیچھے خدا کے لیے مت پھرو. یہ لیڈر اپنا بنا رہے، کل مخالفت کرے، اب جا کے افطار پارٹی میں کھجور کھاتے. ان کے دو منہ کے سانپا ان لوگ. انہوں آپ کو کیا رہبری کریں گے؟ قرآن سے رہبری حاصل کرو، رسول پاک کو اپنا حاجی مانو، غوث اعظم سے مدد لو، غریب نواز سے مدد لو، امام حسین کو اپنا امام مانو. اسی راستے پہ چلیں گے تو آپ کو نہیں، ورنہ آپ کی کوئی عبادت، آپ کی نماز، آپ کی روزہ، آپ کا حج، آپ کا عمرہ، آپ کا اعتکاف کوئی کام نہیں آئے گا اگر ایمان نہیں ہے. سرکار سے محبت ہے تو ہر عمل مقبول ہے، ورنہ ہر عمل جو ہے منہ پہ پھینک دیا جائے گا. اور اس وقت ہم کو گستاخ رسول بنایا جا رہا ہے. سرکار سے محبت کی علامت یہ ہے کہ صحابہ سے محبت کرے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی کچھ نہ کہے، اور حضرت ابوبکر صدیق افضل بخشن بعد الانبیاء مانے، مولا علی، امام حسن، حضرت فاطمہ زہرا کو اپنی جان مانے، اور تمام اہل بیت سے محبت کریں، اولیاء سے عقیدت رکھیں، درگاہوں پہ جائیں، فاتحہ درود کریں، اہل سنت و جماعت میں قائم و دائم رہیں. کھڑے ہو جائیے. صلوات و سلام.